تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سورہ جاثیہ کا تیسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عالم آخرت میں جو جزا اور سزا ہے وہ عقلاً ضروری ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عالم دنیا بنایا ہے اور اس کے بعد یہ عالم آخرت بنایا ہے،
تو عالم آخرت میں عالم دنیا سے جا کر وہاں پہ کیا ہوگا وہ تو سارے کے سارے سب جانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر وہاں پر حشر قائم ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ جو اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو کافر ہوں گے اور بد کردار ہوں گے، برے کام کیے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں ہم نے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے، ہمیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا کافر ہو، فاسق ہو اور فاجر ہو، وہ دولت اور عیش کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ والا ہے، نیک ہے، بزرگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، وہ عام طور پر فقر و فاقے میں، مصائب اور آلام میں گزارتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ صحیح بھی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ جزا اور سزا کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، اور یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیا کیا، اور اس عمل کی سزا یا جزا اس کی آخرت میں جا کے ملے گی۔ تو لہذا عالم آخرت اور اس میں جزا و سزا جو ہے وہ عقلاً ضروری ہے، ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نیک ہیں لیکن مصائب اور آلام میں گرفتار ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب یہ اتنا نیک آدمی تھا تو اتنا بیچارہ پریشان کیوں رہتا تھا، اور دعائیں بھی مانگتا ہوگا اس پریشانی سے دوری کے لیے، لیکن اس کی قبول کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا نعمت کس وقت دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ تو اس رکوع کا جو شروع ہے اس میں تو یہی بات بتائی گئی۔ چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بنائے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسا کہ چاہیے، وَلِتُجْزَى، اور جزا دیا جائے گا ہر نفس کو، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کچھ نہیں کیا اور اس کو وہاں پہ سزا ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا سوچنا چاہیے کہ جس شخص نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہشات کو، اور راہ سے وہ پھسل بھی گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ بھی کر دیا، باوجود یہ کہ وہ جانتا بوجھتا ہے اور سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ خراب راستہ ہے اور صحیح راستہ نہیں ہے۔ وختم علی سمعہ، اور مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کان پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ڈال دی اس کی آنکھ پر اندھیری۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر کون راہ پہ لائے گا اس کو اللہ کے سوا؟ تو کیا تم اس کے اندر غور نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان راہ سے ہٹ گیا، سیدھی راہ سے ہٹ گیا، تو بسا اوقات اتنا زیادہ اس گناہ کے اندر لگ جاتا ہے کہ اس کے کان پر، اس کے قلب پر اور اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اسی کے اندر، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم جو مرتے ہیں سو زمانہ ہم کو مارتا ہے، وما لہم بذالک من علم، ان کو در حقیقت کچھ بھی علم نہیں، وہ محض اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں واضح ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو ان کو اور تو کوئی دلیل ملتی نہیں مگر یہی کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو آپ اس کے جواب فرما دیجئے گا کہ آپ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور پھر تم کو زندہ کرے گا اور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ در حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو فرمایا نا کہ من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی وہ شخص جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی کافر بھی اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا یا معبود نہیں بناتا، مگر قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو در حقیقت اگر اس کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اختیار کرے گا وہی اس کا معبود کہلائے گا۔ تو جس شخص کو حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ ہو، خدا تعالیٰ نے جس کو حرام کہا ہے وہ اس میں خدا کا حکم ماننے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، تو گو اپنے نفس کو زبان سے اپنا معبود نہ کہے مگر حقیقتاً وہی اس کا معبود ہوا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک خواہشات نفسانی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی گئی ہے سب سے زیادہ خواہشات نفسانی ہے۔ انسان جو ہے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو دل میں آئے گا کریں گے، جو دل میں آئے گا اس کو دین سمجھ لیا، جو دل میں آیا کر لیا۔ اب مثال کے طور پہ نماز کو جماعت سے پڑھنا، مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے، واجب کہا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1 درجہ اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجے، لیکن لوگ گھر کے اندر پڑھ رہے، مسجد نہیں جا رہے۔ جب پوچھو کہ بھئی مسجد کیوں نہیں جا رہے؟ ارے میاں چھوڑو، مسجد میں تو جی مولوی صاحب سجدہ بہت جلدی کرتے ہیں، رکوع بہت جلدی کرتے ہیں، ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا، اور ہم سے جناب علی ان کی تابعداری صحیح طرح کی نہیں جاتی، لہذا ہم نے سوچا کہ چھوڑو، ہمارے امام صاحب ہی ایسے ہیں، لہذا ہم گھر میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری مسجد کا جو ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ ہمارے عقیدے کی نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ ذرا اتنے فاصلے پر ہے کہ ہم جاتے ہیں چلتے پہنچتے ہیں تو وہاں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ 100 بہانے انسان بنا لیتا ہے، اور 100 بہانے بنا کر اسی کو اپنے خواہشات نفسانی کو دین سمجھ لیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا تو گھر میں پڑھ لے گا اور سمجھے گا کہ بالکل میں صحیح کر رہا ہوں۔ بھئی کوئی عذر ہو،
شریعت نے جہاں اجازت دی ہے اس بات کی کہ بھئی جماعت سے نماز مسجد میں جا کے اس وقت اس کی اجازت ہے کہ اس سے نماز جماعت کے مسجد میں جا کے نہ پڑھو جبکہ شرعی عذر ہو. شرعی عذر یہی ہے کہ بیمار ہو یا کوئی ایسا عذر ہو کہ جس عذر کی وجہ سے مسجد جانا متعذر ہو، مشکل ہو. لیکن اس چیز کی پیروی نہیں کرتے. خواہشات نفسانی کی لوگ پیروی کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی پر کی پیروی کر کے نہیں جاتے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو کہ نماز کم از کم پڑھتے ہیں، اور بعض تو وہ ہیں جو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی نماز جو ہے فرض ہے اور مومن اور کافر کا فرق ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میاں مسلمان ہیں بس کافی ہے، زیادہ بات نہیں کرو، اتنی بات کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم کسی کا دل تھوڑی دکھاتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے. تو یہ کافی نہیں ہے، نہیں پڑھتے نماز، ہماری مرضی نہیں پڑھتے، آپ کو کیا. تو بات یہ ہے کہ بس وہ نفسانی خواہش یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے. باوجود یہ کہ پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا انتہائی گناہ کی بات ہے، سخت گناہ کی بات ہے اور پریشانی کی بات ہے. اس کے بغیر آدمی دنیا میں صحیح طرح زندگی نہیں گزار سکتا اور آخرت میں تو پریشانی ہوگی اور قبر میں بھی پریشانی ہوگی، لیکن نہیں سمجھتا. تو اس لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے، لکڑی کی عبادت کی گئی، بتوں کی عبادت کی گئی، آگ کی عبادت کی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کن لوگوں کی عبادت کی گئی، ان سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناراضگی ہوئی وہ ہوا اور خواہشات نفسانی کی عبادت. اب خواہشات نفسانی کو کوئی آدمی تھوڑی کہے گا کہ یہ میرا معبود ہے، یہ میرا اللہ ہے، بس اس کے پیچھے چلنا اور اس کی اتباع کرنا، بس یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے تابعداری کر رہا ہے. اور ایک اور صحابی ہیں شداد ابن اوس، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانشمند شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے. اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے. اور فاجر وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے. تو دانشمند اس شخص کو کہا گیا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے، یعنی وہ عمل کرے جو کہ اس کے موت کے بعد کام آئے گا. اس کام میں زیادہ اپنے آپ کو لگائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کا عمل ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کا عمل ہے، فجر کے بعد اشراق پڑھنے کا عمل ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد چاش پڑھنے کا عمل ہے، اور اس کے بعد زوال سے پہلے سنن قبل الزوال پڑھنے کا عمل ہے. ظہر کے بعد بھی لمبی رکعتیں پڑھنے کا عمل ہے، اور عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اس کا بھی اہتمام ہے اور فرض کا بھی اہتمام ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم جو ہے بہت زیادہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی، اصل تو بات یہی کام آئے گا آخرت میں یہی کام آئے گا، یہی عمل کام آئے گا. تو ایسے آدمی کو فرمایا کہ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے.
اور فاجر وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری بیماری در حقیقت تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہش جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے، اور اگر نفسانی خواہش کی مخالفت کرو، جب خیال آئے نفسانی خواہش کوئی ہو، اب دیکھیں فجر کی نماز میں آنکھ کھلی، الارم لگایا تھا، الارم بجا، تو اب دیکھا کہ کیوں بجا، جی فجر کی نماز کا وقت ہے، تو شیطان تو کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ اور آرام کرو، کیا ہوا اگر آج نماز نہیں پڑھی تو کون سا تمہاری موت آ رہی ہے، بعد میں پڑھ لینا اٹھ کے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نفسانی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے جماعت سے نماز پڑھیں جا کے، اور اگر خدا نہ خواستہ جماعت سے نماز نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم گھر کے اندر ادا تو نماز پڑھ لیں، ادائیگی کے جس وقت ہے فجر کی نماز کا اس وقت پڑھ لیں، ورنہ تو یہ ہو جائے گا کہ نفسانی خواہش جو دل میں پیدا ہوئی اس کے پیچھے چلنا ہو جائے گا۔ تو بس اب اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ جو دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنی اور نماز نہیں پڑھنی، اب اس کی مخالفت کرنی ہے۔ جب اس کی مخالفت ہوگی تو یہ بیماری جو ہے در حقیقت دوا بن جائے گی۔ آگے فرمائے کہ وما یہلکنا الا الدہر، لفظ دہر دراصل اس تمام مدت کے مجموعے کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے۔ کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت اور حیات کا خدا کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے، جس کا مشاہدہ موت کے وقت تو سب کر لیتے ہیں کہ اعضائے انسانی اس کی قوتیں استعمال کے سبب گھٹتی رہتی ہیں، اور ایک زمانہ دراز گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی خدائی حکم سے نہیں بلکہ مادہ طبعی کے حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ ہے انسان گزارے گا، پھر اس کے بعد جب بوڑھا ہو جائے گا تو جتنی بھی اس کی قوتیں ہیں وہ کام کے قابل نہیں رہیں گی، اس کو موت آ جائے گی۔ جیسے کہ کوئی چیز ہے کہ جب ایک زمانہ اس پہ گزر جائے تو وہ پرانی ہو جاتی ہے، اور پرانی ہونے کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کوئی گاڑی لی، چلا چلا کے اب پرانی ہو گئی، اور جب پرانی ہو گئی تو اس کے اعضاء وغیرہ جتنے بھی ہیں، اس کے جو جتنے بھی پرزے ہیں سب ڈھیلے ڈھالے ہو گئے یا بگڑ گئے یا خراب ہو گئے، تو اب کیا ہے، وہ چلانے کے قابل ہی نہیں رہی، گویا اس کو موت آ گئی۔ ایسے ہی انسان ہے، انسان کو تصور کرتے ہیں کافر لوگ کہ یہ جو موت آ رہی ہے یہ اسباب طبعیہ کے لحاظ سے آ رہی ہے۔ یعنی اسباب طبعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کام کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا اور اس کے اعضاء سارے کے سارے جواب دے گئے، تو لہذا اس کو وہ موت آ گئی اس کو۔ تو کفار در حقیقت اس کو اس طرف نہیں جاتے کہ مارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور زندہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کو اسباب طبعیہ کی طرف لے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے ماتحت اس کو کر دیتے ہیں۔ یہ غلط کام ہے، یہ غلط چیز ہے کہ اسباب طبعیہ کے تابع کر دے۔ در حقیقت مارتا بھی اللہ ہے اور زندہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جوانی میں مر جاتا ہے، ارے بھائی کفار سے پوچھے کوئی، کہہ رہے یہ کیسے مر گیا؟ ارے بھائی جب اس کے اعضاء پرانے نہیں ہوئے اور ان کے اندر کوئی ذوف نہیں آیا تو مر کیسے گیا؟ یہ
اس کے پاس اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ جواب نہیں اس کا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ دہر یا زمانے کو برا کہنا اچھا نہیں، کہ کفار اور مشرکین زمانے کی گردش ہی کو ساری کائنات اور ان کے سارے حالات کی علت قرار دیتے ہیں اور اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ حالانکہ در حقیقت یہ سب افعال اللہ جل جلالہ کی قدرت اور ارادے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے احادیث صحیحہ میں دہر یا زمانے کو برا کہنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ کفار جس قوت کو دہر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، در حقیقت وہ قوت اور قدرت حق تعالی ہی کی ہے۔ اس لیے دہر کو برا کہنے کا نتیجہ در حقیقت خدا تعالی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو برا نہ کہو، کیونکہ دہر در حقیقت اللہ تعالی ہی ہے۔ مراد یہ کہ جاہل جس کام کو دہر کا کام کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی قوت اور قدرت کا کام ہے، دہر کوئی چیز نہیں۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، کیونکہ یہاں مجازاً اللہ تعالیٰ کو دہر کہا گیا ہے۔ عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میاں زمانہ خراب ہے، بڑا خراب زمانہ ہم کو ملا ہے، ارے کس زمانے کے اندر ہم پیدا ہوئے، ارے بڑے خراب زمانہ آ گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کو پیدا کس نے کیا، اس زمانے کو بنایا کس نے ہے؟ اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ زمانہ برا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پر اعتراض کر رہا ہے، لہذا اس اعتراض سے بچنا چاہیے۔ تو زمانے کو کبھی برا مت کہیں، جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا، اور جو لوگ جاگ رہے ہیں تو اللہ کی مشیت سے جاگ رہے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ اللہ کی مشیت سے سو رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ لائٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، لائٹ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے۔ تو یہ یقین بنانا ضروری ہے۔ اگر یہ یقین نہیں بنائیں گے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ارادے سے ہو رہا ہے اور اللہ جل جلالہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نہیں ہوتا۔ تو انسان حساب کتاب میں لگا رہتا ہے کہ یہ حساب ہے اور یہ حساب ہے اور یہ حساب ہے اور یہ حساب ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس سے کس وقت کیا کام لینا ہے اور کون کیا کام کرے گا۔ اس لیے دہر کو برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو بھی تو اس کو برا مت کہو، اس آدمی کو برا مت کہو، اس عمل کو برا کہو جو کہ وہ عمل کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی صحیح ہے، آدمی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو برا کیوں کہتے ہو؟ ہاں وہ جو عمل جو کر رہا ہے وہ برا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر فلانی چیز خراب آ گئی، فلانی چیز خراب آ گئی، فلانی چیز خراب آ گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ بھی تو اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ خود کیا ہو، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کیا عمل کرتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ آج صبح فجر کی نماز پڑھی آپ نے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی؟ کیا دن میں کبھی قرآن کریم پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی؟ کوئی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوئی؟ تو پھر جب آپ دنیا میں آئے ہو تو اسی لیے آئے ہو،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو اس پہ تو ہمارا عمل ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو عمل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پیسہ کمانا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر خواہشات نفسانی ہی کو تو اپنا معبود بنا لیا ہے ہم نے۔ ہم کو تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں، ہماری خواہش پوری ہو یا نہ ہو، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کفار نے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ یہاں سے چھوڑ کے جاؤ، ہجرت کر کے جاؤ، نہیں گئے۔ جب حکم آیا تو ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے در حقیقت عملی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دینی طور پر جو وہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہیں سے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہم کو اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اور پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ دنیا کے لوگ اور کافر لوگ تو خاص طور پر ان تمام چیزوں کو اسباب طبعیہ کے تابع کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اس کا مارنے والا بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، پھر وہاں جمع کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کا ذہن بنا لیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو در حقیقت یہ ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک ادارہ کھولا۔ ادارہ کھولنے کے بعد اب ضرورت پڑی کہ اس کے لیے چندہ کرے، لیکن چندے سے طبیعت میں ان کے وحشت ہوتی تھی۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارہ تو قائم تو کر دیا، اب اس کو چلانا آپ کا کام ہے، اس کے اخراجات کو پورے کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دی جب اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تو جب بڑھاپا آ گیا تو اپنے صاحبزادگان کو جو اب ان کے بعد ان کو چلانا تھا اس ادارے کو، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی میں اب چلا جاؤں کسی بھی وقت بھی، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی کسی وقت چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجدوں میں جا کر چندہ مانگنا اور کسی اور جگہوں پہ جا کے اعلانات کرنا، اس سے پرہیز کرنا۔ بس کام یہ کرنا کہ اگر نہیں ہے کچھ اپنے پاس تو پھر تالا ڈال دینا ادارے کے اندر کہ بھئی ہم چلا نہیں سکتے، اب ہمارا کام ختم۔ لیکن چندہ مانگنے نہیں جانا، اس میں بعض اوقات بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کسی کو تنخواہ کم مل رہی ہے، اس کے اسباب پورے نہیں ہو تو اس کو در حقیقت اللہ سے مانگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے مانگتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کی تکلیفیں دور۔ یا اللہ یہ میرا یہ روز مرہ کے اخراجات ہیں، مہینے کے اخراجات ہیں، سالانہ اخراجات ہیں، یہ پورے نہیں ہوتے، آپ اس کے اندر میری مدد فرمائیے اور میرے اخراجات پورے فرما دیجئے، اور میں ایسا نہ ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اور جو آپ نے مجھے سفید پوش بنایا ہے سفید پوش ہی رہنے دیجئے۔ تو اللہ کے آگے بھاگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور اس کی تمام ضروریات انشاءاللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور لیکن اس بات کو نا اکثر لوگ یعنی کافر لوگ تو بالخصوص جانتے ہی نہیں اس بات کو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے مت پڑے، اپنے خواہشات سے ہٹ کر چلے۔ اگر خواہشات کے پیچھے چلے گا اور خواہشات کے پیچھے لگا رہے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو تو اس کو پریشانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے